ادھر منہ پکڑ کے نماز پڑھ رہے تھے صحابہ، حضور آگے کھڑے ہیں، حکم آ گیا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ سونیا جے تو اتے ویکھدا پے نا تے میں بھی تے تنوں پہ ویکھدا۔ قد نرا، ارا یرا نرا، قد نرا تقلب وجهك في السماء، جے تو پہ اتے تکدا ہے تے میں بھی تے تیرا چہرہ پہ تکدا، ترضا میں اوویں کر دیتا ہے جویں تو چاہنا ہے، کر دیتا ہے۔ لیکن میں بتانا یہ چاہتا تھا اس میں، یہ تو بات پھر اس میں پھر حضور کی شان آ جاتی ہے، کوئی بھی آیت پڑھے جائے حضور کا مقام آ جاتا ہے، مرتبہ آ جاتا ہے۔ بات یہ کرنے لگا تھا، چہرہ اس طرف تھا، حضور آگے ہیں، صحابہ نے صفیں باندھی ہوئی ہیں۔ جب یہ حکم آیا اس جگہ جہاں حضور تھے اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ پر بیت اللہ، اللہ آپ کو مسجد قبلتین لے جائے، آپ وہاں جا کر دیکھیں گے کہ جہاں حضور کا مصلی تھا اوپر مصلی کا نشان انہوں نے بنایا ہوا ہے، حضور اس طرف رخ، اب صحابہ بھی اس طرف صفیں باندھ کے کھڑے ہیں، لیکن یہ جبریل امین وحی حضور کے قلب اطہر پر لائے، صحابہ نے نہیں سنی، اور صحابہ پہلے ادھر منہ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یہ والی نماز بھی پڑھ رہے تھے، بولو یار، یہ والی بھی نماز ادھر منہ کر کے پڑھ رہے تھے۔ صحابہ کے نام لیواؤ، صحابہ کا تذکرہ کرنے والوں، آل بیت کا تذکرہ کرنے والوں، حضور سے محبت کا دم بھرنے والوں، ذرا سنو تو صحیح، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اقْتَدَوْا۔ رب نے یوں ہی تو کسوٹی اور معیار نہیں نہ بنایا، حضور نے جو رخ پھیرا، اور رخ وہاں پر کوئی ایک طرف پہ تو نہیں پھر سکتا تھا، ادھر تو نہیں پھیرنا تھا، بالکل اپوزٹ سائیڈ پہ حضور صفوں کو چیرتے ہوئے ادھر کو آئے، صحابہ نے ادھر کو ہی منہ کر کے صفیں باندھ دی، پیچھے نماز پڑھ دی، نہیں اس وقت یہ کہا کہ شاید حضور کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، نہیں، سر تسلیم خم ہے، جو مزاج ہے یہی تو محبتیں ہیں، یہی تو عقیدتیں ہیں، یہی تو ایمان ہے، اسی کو تو اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اقْتَدَوْا۔ صحابہ نے بعد میں پوچھا یا رسول اللہ حکم آ گیا ہے؟ فرمایا سبحان اللہ۔ تو آج محبت کا دعویٰ میں کروں اور کہوں حضور کی بات ہی نہیں ماننی، میں وہ ایک جملہ عرض کرنے، یار گھنٹہ ہونا، کسی کو ذکر پہ تو نہیں بٹھایا حضور؟ اچھا شیطان کی چال ذرا دیکھیے، ایک مثال کے طور پہ عرض کرنے لگا ہوں، اور یہ جو میری یہ مثال ہے، یہ میں یہ نہیں کہنے لگا کہ جس نے اس پر عمل کر دیا وہ مکمل وہ دامن اسلام میں آ گیا، ایک میں مثال عرض کرنے لگا ہوں۔ رسول اللہ کا حکم ہے ٹخنے ننگے رکھو، بیٹھے ہو چلے گئے، حضور کا حکم ہے ٹخنے، عورتوں کو حکم ہے ٹخنے ڈھانپ کے رکھو۔ شیطان کی چال ذرا دیکھو، عورتوں کے ننگے کروا دیے، مردوں کے ڈھانپ۔ اور ویسے ہم سے پوچھو تو ہم کہیں گے غلام ہیں رسول کے، غلام ہیں، غلامی ہے رسول میں، موت میں۔ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جائے، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جائے۔ محبت کا دعویٰ وہ جو میں زبان اس لیے میں نے عرض کیا کہ دعا کریں وہ میرے سینے میں آ جائے، وہ اب بڑی جلدی حضور کا سامنا کرنے والے ہیں، میں اور آپ بڑی جلدی پیش ہونے والے ہیں۔ کیا جملے آ جاتے، میں کیا بڑھتی چل یار، میں وہ میرے دوست انتظار کر رہے ہوں گے۔ یہ دیکھیے کوئی مسافر ہو نا، میں یہاں تو ہم الحمدللہ بڑی راحت میں ہیں، اللہ رب العزت نے جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے اچھا انتظام کیا رہنے کا، قیام و طعام کا۔
کہیں آپ سفر کر رہے ہوں، مسافر ہوں، تکلیف میں ہوں، تو کسی جگہ پر رات آ جائے اور مشکل میں آ جائے نا، تو بندہ دل کو تسلی دیتے ہوئے پتہ کیا کہتا ہے؟ یار کوئی گل نہیں ہے، رات ہی تے ہے، ہنے گھر پہنچ جانا۔ او میری بات سمجھ آئی؟ اے رات ہی تے ہے، اگر گاڑی کے اندر بھی آ گئی ہے کسی وجہ سے، خدا نخواستہ گاڑی خراب ہو گئی ہے، مکینک سے وہ ملے گا، کوئی بات نہیں، اندر ہی سیٹ پیچھے کر کے سو جاتے ہیں، فٹ پاتھ پہ رات آ گئی، کوئی بات نہیں۔ کوئی اگر مشکل بن گئی ہے، لائٹ کہیں پہ ہم رکے ہوئے ہیں، لائٹ چلی گئی ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، کوئی بات نہیں، ابھی گھر پہنچ جانا ہے۔ وہاں میں نے اپنے لیے ساری سہولتوں کا سامان بنا رکھا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں اپنے دوستوں کو، یہاں یوں ہی رہو کہ ابھی گھر پہنچ جانا ہے، ابھی پہنچ جانا ہے۔ اس لیے یہاں یہ کہو کہ ابھی پہنچ جانا ہے کہ یہ جگہ میرے رہنے کی ہے ہی نہیں، یہاں کے لیے اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ یہ تو کم ظرفی ہے اس انسان کی جو فٹ پاتھ پہ ہو، روڈ پہ ہو اور کہے میں یہیں رہوں گا، وہ کہے میں یہیں رہوں گا، نہیں، اس کی کم ظرفی ہے۔ میں اگر یہ کہوں میں نے یہیں پہ رہنا ہے، یہی سارا کچھ ہے، تو یہ کم ظرفی ہے، ہم یہاں کے لیے نہیں ہیں۔ چلو یہ آخری جملہ ہوگا۔ ایک بات آپ عموماً کرتے بھی رہتے ہیں، علماء سے سنتے بھی رہتے ہیں، اللہ ازلی ہے اور ابدی ہے۔ ازلی ہے، اس کا معنی بھی جانتے ہیں؟ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ دھیان سے سننا قاضی کو، میری باتیں دوسرے دن جا کے سمجھ آتی ہیں۔ یہ اللہ ازلی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے۔ انسان ازلی تو نہیں لیکن ابدی ہے۔ یہ بات جب میں سوچتا ہوں نا تو روح کانپ اٹھتی ہے۔ ہم ازلی نہیں ہیں، ہمیشہ سے نہیں ہیں، لیکن اب بن گئے ہیں نا، ہمیشہ کے لیے بن گئے۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں۔ اسے کبھی اکیلے میں سوچئے گا میرے اس جملے کو، ہم ہمیشہ کے لیے بن گئے ہیں۔ یہاں سے ہم نے منتقل ہونا ہے، انتقال، فلاں صاحب کا انتقال، منتقل۔ 3 گھنٹے پہلے میں ہوٹل میں تھا، وہاں سے میرا انتقال ہوا، میں یہاں آیا، اب یہاں سے میرا انتقال ہوگا، پھر شوگراں سے میرا انتقال ہوگا، میں پنجاب جاؤں گا گھر۔ انتقال کا مطلب ہوتا ہے منتقل ہونا، ہم نے منتقل ہونا ہے، اور جہاں منتقل ہونا ہے وہاں سے آگے کہیں نہیں جانا، وہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ وہ کیسا رہیں گے اس کے لیے یہ دن۔ میری باتیں سمجھ آ رہی کو نہیں آ رہی؟ آپ کہیں گے بزرگوں والا بیان شروع کر دیا، باتوں سے باتیں نکلتی گئیں اور آگے چلتی گئیں۔ 1 گھنٹہ میں نے آپ کا لے لیا۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ راحتوں سے آپ کو رکھے، خوشیاں عطا فرمائے، مسکراتے رہیں۔ اللہ ہمیں دین اسلام کی سمجھ نصیب فرمائے۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، میری بیٹی بھی اس وقت بیمار ہے، بیٹا بھی بیمار ہے، اہلیہ بھی بیمار ہیں، تو دعا فرمائیے گا اللہ رب العزت انہیں شفائے کاملہ عاجلہ اور بھی جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا نصیب فرمائے۔ پرسوں جب میں آپ کے اس علاقے میں پہنچا ہزارہ میں، تو اس وقت سے ہی وہ فون آنا شروع ہو گئے، لیکن بس نہ ساتھیوں کو بتایا، اور ایسے ہی کل میرے خیال میں آپ کو ہلکا سا بتایا تھا، لگے رہے کہ چلیں دوستوں سے وعدہ کیا ہوا ہے تو وہ وعدہ اللہ کرے نبھ جائے۔ اللہ رب العزت آپ حضرات کو سلامت رکھے، ان کے لیے دعا کیجیے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اغفرتك وصوم من ذنوبي ورحمتك ارجع عندي من عملي اللهم اجرنا من النار رب إني مغلوب فانتصر اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. یا اللہ سب کا مل بیٹھنا قبول فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں کو درگزر فرما. یا الہ العالمین جتنے حضرات تشریف لائے ہیں انہیں ہر قدم اور سانس کے بدلہ میں اجر عظیم عطا فرما. اللہ ہمارا دل مانے یا نہ مانے، ہماری طبیعت چاہے یا نہ چاہے، ہم سب کو دین اسلام پہ چلنا آسان فرما، دین اسلام کی سمجھ نصیب فرما. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مطہر منور سنتوں کو اپنے گھروں میں، اپنے معاملات میں، اپنے جسموں پر، اپنی روزمرہ زندگی میں اللہ انہیں سجانے کی توفیق عطا فرما. حضور سے سچی محبت نصیب فرما. اہل بیت اطہار صحابہ کرام اولیاء کرام کی سچی محبت اور اتباع نصیب فرما. فرقہ واریت کی لعنت سے بچ کر قرآن و سنت کے عظیم نظریے پر سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو رزق حلال کی حلاوت نصیب فرما. ہم سب کو لقمہ حرام سے محفوظ فرما. اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مجاہدین کی یا اللہ مدد فرما. جہاں جہاں اللہ ایک ایک مسلمان بستا ہے، مسلمانوں کے جان مال عزت آبرو خصوصاً ان کے ایمان کی حفاظت فرما. اللہ ہم سب کو دین اسلام کا داعی بنا، ہماری نسلوں کو دین اسلام کا داعی بنا، دین اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرما. خاتمہ بالخیر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.